السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر جاوید پروگرام جرم انجام کے ساتھ۔ لاہور کے علاقے ستو قتلہ میں تقریباً 2 سال کا بچہ وفات پا گیا۔ والدہ اس کی تدفین کے لیے جب اسے اپنے آبائی گاؤں پاک پتن لے کے گئی اور رشتہ داروں نے بچے کو دیکھا تو وہاں پر ان کو شک ہوا کہ بچے کے ساتھ مبینہ طور پہ جنسی زیادتی کی گئی ہے، جس کے بعد انہوں نے پولیس کو اطلاع دی اور پھر اس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ بچے کو نہ صرف زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے بلکہ تشدد بھی بچے پہ کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کروانے کے بعد 2 افراد کو حراست میں لیا اور کیس کی تفتیش جو تھی وہ شروع کی۔ ورثہ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، ان کو کیسے شک ہوا کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کن لوگوں نے بچے کے ساتھ زیادتی کی اور اب تک پولیس کی کارروائی کہاں تک پہنچی ہے، یہ تمام تفصیلات جانیں گے آج کے پروگرام جرم انجام میں۔ یہ افسوسناک واقعہ تھانہ ستو قتلہ کی حدود میں پیش آیا تھا۔ ابتدائی طور پہ ماں جب گھر میں پہنچی تو اس کو یہی بتایا گیا کہ اس کے بیٹے کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی، جس کے بعد وہ ہسپتال قریبی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی، اس نے دوائی دے دی لیکن بچے کی طبیعت جو تھی وہ بہتر نہ ہو سکی اور جب اسے چلڈرن ہسپتال لے جایا گیا تو وہاں پر ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد کیا پروسیس ہوا، کس طرح سے ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے بچے کے ساتھ مبینہ طور پہ جنسی زیادتی کی گئی ہے، پھر یہ اس کے بعد کیسے کورس آف لاء جو تھا وہ شروع ہوا، پولیس کو ان لوگوں نے کیسے انفارم کیا، کیونکہ ماں کے بقول ابتدائی طور پہ جو مقدمے کے اندر متن لکھا گیا تھا اس میں یہی تھا کہ جن رشتہ داروں کے پاس وہ رہ رہی تھی انہوں نے اس کو کہا تھا کہ بچے کی لاش کو پھینک دو، اپنے سر سے یہ اتار دو، پھر اس کے بعد وہ اس کو پاک پتن چھوڑ آئے تھے۔ یہ سارا ماجرا کیا ہے جو FIR میں لکھا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے بچے کی والدہ اور دیگر رشتہ دار جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ بھائی آپ کا نام؟ میرا نام شہزاد۔ جی شہزاد آپ یعنی مقتول بچے کی والدہ کی کیا لگتے ہیں؟ جی میں ان کا خالو لگتا ہوں۔ آپ کو کیا پتا چلا اس کیس کے اندر کیا ہوا؟ سر مجھے یہ پتا چلا کہ بچی نے ہمیں بتایا کہ میں جب 8 بجے یہاں پہ محنت مزدوری کرتی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ 8 بجے کام پہ گئی، شام کو جب یہ 4 بجے آئی ہے تو اس کا بچہ مطلب کہ تشدد کی حالت میں، زخموں کی جو اس کے چہرے پہ لگے ہوئے تھے اس کی حالت میں، اور نہ وہ الٹا لیٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے بچے کو اٹھایا، روتی رہی ہے، چلاتی رہی ہے، تو یہ واپس مطلب اس نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتے ہوں۔ یہ وہاں پہ کوئی محلہ آیا، اس محلے میں ڈاکٹر ہے تو یہ اس کے پاس لے کے چلی گئی، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ڈاکٹر نے اس کو کوئی سرپ وغیرہ دیا تو اس نے کہا جی اس کو ابھی آرام آ جائے گا۔ یہ گھر لے کے آ گئی ہے۔ گھر آنے کے بعد بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، طبیعت یہ خراب ہو چکی تھی اس کو سانس بھی نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر کوشش کیا کہ اس کو مطلب کہ کسی ہاسپٹل میں لے کے چلتے ہیں، تو یہ جلدی گئے ہیں تو چلڈرن ہاسپٹل میں، لیکن وہاں پہ جا کے ڈاکٹروں کو اس نے چیک کروایا تو انہوں نے کہا بچے کی تو 20-25 منٹ پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اچھا، تو لہٰذا یہ واپس گھر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ واپس گھر آنے کے بعد وہ جو ان کے ساتھ تھے نا، وہ شان اور جو اس کے ماں باپ، انہوں نے اس معاملے کو نا چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ بذریعہ ایک زیادتی کا معاملہ تھا اور قتل کا کیس تھا، ٹھیک ہے۔ نہیں تب تک آپ لوگوں کو پتا تھا کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ نہیں تب پتہ نہیں تھا، یہ پتہ ہمیں چلا جب وہ بچی کو ادھر ہراساں کر رہے تھے، مطلب کہ اس لاش کو ٹھکانے لگانے کے چکروں میں تھے، ٹھیک ہے۔ کافی انہوں نے 4-5 گھنٹے مطلب بچی کہہ رہی تھی کہ مجھے انہوں نے ادھر گھمایا ہے، پتہ نہیں لاہور میں، یا مجھے تو نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، یہ کون سی ادھر رہنے والی تھی۔ ادھر پاک پتہ نہیں اس کو پھینک کے آ گئے بچے کو، اور وہ لوگ چھوڑ کے آئے؟ جی وہ لوگ چھوڑ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی پہ۔ تو میرا گھر تقریباً ان کے گھر سے 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ مجھے کال گئی ہے کہ اس طرح کا مطلب کنزا کا بچہ فوت ہو گیا، تو میں نے وہاں سے اپنی گاڑی نکالی ہے تو میں ادھر پہنچا ہوں۔ جب میں نے ادھر بچے کی حالت دیکھی ہے نا، تو بچے کی حالت دیکھنے کے بعد میں نے دیکھا نا بچے کو بہت ہی زخم اور یہ وہ سب کچھ ہوا تھا، جبکہ وہ جو تھے نا دشمن، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو یہ گرا ہے، لیکن وہ گرنے کی ایک بات الگ ہے۔ جب میں نے بچے کی دیکھا ہے نا شلوار پہ تو خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، میں نے ان کو کہا کہ بچے کے ساتھ کوئی معاملہ اور ہے۔ جب میں نے بچے کو دیکھا، استغفر اللہ، توبہ نعوذ باللہ، میں وہ بیان نہیں کر سکتا جو میں نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 15 پہ کال کیا، پولیس آئی، انہوں نے کہا یہ لاہور پاک پتن میں؟ جی پاک پتن میں۔ انہوں نے کہا یہ لاہور کا وقوع ہے تو لہٰذا آپ کو ادھر جانا پڑے۔ ہم ادھر سے تقریباً 4-4:30 بجے سے نکل آئے،
तो इधर आए हैं तो FIR 2 बंदे अरेस्ट हो गए हैं। बच्चे की तदफीन आप लोगों ने पाकपतन में कर दी थी? नहीं, तदफीन बाद में की है, यहाँ से सारा कुछ करवाने के बाद, मतलब पासमार्टम उसका हुआ है, मेडिकल वो जो भी है सारा कुछ उसके बाद हमने करवाई है। फिर उसमें क्या पता चला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? जी, पोस्टमार्टम में ज्यादती क्लियर है। क्योंकि उसके ज्यादती, भाई देखो हम डॉक्टर नहीं है लेकिन हम अंधे भी नहीं है, हमें ये खुद मैं इस बात का हलफ देता हूँ। अगर ये बच्चे के साथ ना हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में भी ये साबित हुआ है कि बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो मैंने अपनी आंखों से देखे मैं वो नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है ये कोई बच्चे भी प्रोग्राम सुने, तो इस लिहाजा मैं ये नहीं बयान कर सकता। इतनी हालत उसकी ख़राब थी बच्चे की, मतलब कि साइड पे। तो ये जिनके पास आपकी रिश्तेदार रह रही थी, ये कौन लोग थे? ये लाहौर क्या करने के लिए आई थी? ये लाहौर इधर मेहनत मजदूरी करने, बेसिकली ये गरीब लोग हैं, ठीक है। एक दफ़ा घर में खाना पकता है, दूसरे की उम्मीद नहीं होती, ठीक है। ये अपने बच्चे को लेके आई थी इधर, अपने हस्बैंड के साथ इसकी लड़ाई हुई थी, तो ये इधर लेके आई थी उसको। मतलब कितना अर्सा पहले आई थी? 15 दिन हुए थे अभी। 15 दिन में ही उन्होंने इसके बच्चे को मतलब कि ये करके दिखा दिया। तो आप लोगों के हाँ ये नॉर्मल है कि गैरों के पास बच्चे जाके रहना शुरू कर दें, और छोटे छोटे बच्चे, यानी बच्चे कितनी उम्र थी बच्चा? नॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं है ना, बात ये है कि इनकी रिश्तेदारी थी उनके साथ। इसकी जो कज़न थी ना, वो मतलब कि जिसने ये ज्यादती की है उसके चाचू के घर थी इसकी कज़न, इस वजह से रिश्तेदारी बनी थी। ठीक है, अदरवाइज नहीं। बच्ची को दीजिए। बेटा आपका नाम क्या? किंजा। किंजा। कितनी उम्र है आपकी? 20-15 साल होगी। कितना साल पहले आपकी शादी हुई थी? 3 साल। 3 साल पहले? हाँ जी। पाकपतन में शादी हुई थी? नहीं, मुल्तान। मुल्तान में शादी हुई थी? तो कितना अर्सा आप शौहर के साथ रही? 1.5 साल। उसके बाद? उसके बाद मैं इधर अपनी मम्मा के पास। तो क्या वजह बनी लड़ाई की? बस वैसे वो लड़ते थे। क्या कहता था? कुछ भी नहीं, बस उसके घर के लड़ते थे। और फिर आप उससे लड़ पड़ी मुल्तान हाँ जी, में? हाँ फिर जी। कहाँ गई आप? मैं ਇਹਦੇ मम्मा को ला गई ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਲਤਾਨ। ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ? हाँ जी। ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਾਕਪਤਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਪਤਨ ਮਾਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ हाँ ਗਏ? जी। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਫਿਰ ਪਾਕਪਤਨ ਰਹੇ ਮਾਮਾ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ। 1.5 ਸਾਲ। हाँ जी। ਲਾਹੌਰ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਲਾਹੌਰ 10-15 ਦੇ। ਕੂਏ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਏ। हाँ जी। ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ? ਕੌਣ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਤਫਸੀਲੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਵੱਟੂ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੋ? ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਬੇਟਾ। 10-15 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਧੋਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਚਲੀ ਸੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ, ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਚਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਹਾਲਤ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। 10-15 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਨਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ FIR 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਛੁੱਟ ਦੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿੰਤਾ ਸ਼ੁੰਤਾ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਗਲੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿੰਤਾ ਸ਼ੁੰਤਾ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕਪਤਨ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਤਦਫੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਦੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਹੈਗੀ, 2 ਮਾਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਅੱਬੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚਾਚੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੱਕੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੀ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਮਰ, ਇਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ 15-16 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ, 15 ਸਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ ਸੀ? ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਮੁੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਟੋਰ ਜਾਵਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਲ ਭਾਈ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਾੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ? ਇਹਦੀ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਹੋਏ। 20 ਸਾਲ? ਹਾਂ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਸਲੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ? ਬਸ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ, ਬਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਚੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕਰੇ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਨਾ ਧੀ ਦੀ ਰੱਖੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੱਖੇ। ਬਸ ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਚੂਰਾਂ ਨਾਲ ਟੋਰਨ ਫਿਰਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਪਤਨੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਭੇਜਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਸੋ ਬਾਜੀ ਵੀ ਮੁੜ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਆਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਹਨ ਮੁੰਡੇ, ਇੱਕ ਐਡਾ ਕੁ ਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਘਰੀ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਆਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੁਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ? ਹਾਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬੁਲਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਵਗੈरह ਲਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। आप केस की पैरवी कर रहे हैं? ਹਾਂਜੀ। केस की पैरवी आप कर? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ASI ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ SHO ਮਤਲਬ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦਾ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਪਾ ਦੇ ਚਲਾਨ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਬੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 2 ਫੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵੇਖੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਔਰਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਤੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈ ਚੋ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਹੋਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੋੜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਛੋਰੀ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ? ਮੋੜੋ ਵੇ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਕਦੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰ ਦੇਈਏ। ਇਹਨੇ ਆਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੁਤਾਜੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਜੁੰਡੇ ਵੀ ਪਕੜਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੁੰਡੇ ਪੜ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋੜ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ? ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 201 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ FIR ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਗਏ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ FIR 'ਚ? FIR ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਸਰ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਫੂਰ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ।
ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ- ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ SHO ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨੇ ਮੈਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 2-2 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਲਦੇ ਵੇਖਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਵੇਖੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਗਰੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਦੂਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਐਵੇਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਸਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜੀ DNA ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ DNA ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੁਦਈਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਸਾਂ ਜੀ ਤੇ FIR ਵੀ ਉਹ ਆਦੇ ਆਪੇ ਲਿਖਦੇ ਲੋਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਬੀਆ ਜੀ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਿਨसी ਜ਼ਿਆदती हुई बहुत शुक्रिया आप फौत होने वाले बच्चे के वर्सा की गुफ्तगू सुन रहे थे इनका मानना है कि इनके बच्चे के साथ ना सिर्फ जिनसी तौर पर ज़्यादती की गई है बल्कि उसको कत्ल भी किया गया है मुकदमा थाना सत्तू कतला में 302 और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया था और इनका ये भी इल्ज़ाम है कि पुलिस जो है वो इनको कह रही है कि आप लोग पैसे लेके सुलह कर लेंगे और इसलिए जो है प्रेशर डाल रहे हैं जबकि इनका कहना है कि जो लोग बच्चे की डेड बॉडी के साथ माँ को कुछ घंटे लेके यहाँ पे फिरते रहे और दरिया में फेंकने नाले में फेंकने की बातें वगैरह करते रहे उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा क्या पुलिस के पास ऐसी जैसे ये बता रहे हैं कि रिपोर्ट आ गई है जिसके अंदर जिनसी ज़्यादती के बाद बच्चे के कत्ल का इंकशाफ किया गया है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में और जो मुलजिमान अभी तक पुलिस से पकड़े उनके बारे में पुलिस अफसरान से जानने की कोशिश करते हैं ये भी कहना चाहूँगा इसमें कि ये भी बड़ी एक अलमनाक बात है कि जो मुलज़म है मेन मुलज़म वो बज़ाते ख़ुद अंडर एज है तो लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जो पुलिस का जो काम है जहाँ तक वो उसको अच्छे तरीके से किया जाए इसके अंदर दो मुलजमान जो थे वो पुलिस ने उसी रोज़ गिरफ्तार कर लिए थे जब मुकदमा दर्ज हुआ था हिरासत में ले लिए थे तो उनमें से एक जिस तरह बता रहे हैं कि बच्चा जो पकड़ा था पुलिस ने वो मेन कल्प्रेट है तो दूसरे का क्या किरदार है जो दूसरा एक उसके साथ पकड़ा गया था देखें अभी चूँकि तफ्तीश जारी है हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कनाइवेंस किसी की एमा या जुर्म छुपाने की कोशिश उस पर पर्दा डालने की कोशिश ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत एक बज़ात ख़ुद एक जुर्म है तो चूँकि एक बड़ा ही दिल खराश वाक़या है तो हम ये चाहते हैं कि इसकी तमाम पहलुओं से तफ्तीश हो और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ रह ना जाए जो हमारी नज़र में ना आए। अच्छा कपूर ये भी बताइएगा जैसे जो गरीब फैमिली है उनका कहना ये है कि उनके बच्चे की लाश को तकरीबन 3 से 4 घंटे लाहौर में लेके फिरा गया और कोशिश की गई कि लाश को लाहौर में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए और ये अपने आबाई गांव तक ना पहुंच सके उसकी क्या वजह थी और उस जो जिन लोगों को वो नॉमिनेट कर रहे हैं उनको किस तरह से इस केस के अंदर फिक्स किया जा सकता है। सत्तू कतला के इलाके में ये पेश आने वाला इंतहाई अंधोनाक वाक़या है जिसके अंदर तकरीबन 2 साल अलमदार की उम्र बताई जाती है जिसको अपेरेंटली जब वालदा घर पहुंची तो वो तकरीबन नीम मुर्दा हालत में मौजूद था उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई लेकिन जानबर नहीं हो सका और
پھر ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی. جیسے آپ نے برسا کی گفتگو سنی, برسا کا کہنا ہے کہ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ہے اور اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ ہو چکا ہے اور رپورٹس بھی آ چکی ہیں. اس حوالے سے ایس ایس پی انویسٹیگیشنز لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان صاحب, ان سے جانتے ہیں. منصور بھائی, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ ہوا اور اس کے اندر اپیرنٹلی یہ لوگ بچے کی ڈیڈ باڈی کو لے کے پاک پتن چلے گئے اور وہاں پہ تقریباً تدفین کے تمام مراحل جو تھے وہ طے ہو گئے ہوئے تھے جب ایک رشتہ دار نے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ بچے کے ساتھ سوڈومی مرڈر ہے. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ اس میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی, اٹس ویری ویری انفارچونیٹ. بڑا المناک واقعہ یہ ہے کہ تقریباً 2 سے 2.5 سال بچے کی عمر ہے اور جو انیشیل میڈیکل رپورٹ ہے اس کے مطابق بچے کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کے شواہد جو ہیں وہ ملے ہیں. اس میں اچھی, چونکہ اس طرح کا کیس جو ہے یہ ہماری ٹاپ پرائورٹی ہوتی ہے, ایک انتہائی المناک اور بہت دکھ بھرا کیس ہے, تو اس کو پرائورٹائز کیا گیا, اس پہ ایک اسپیشل ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی گئی اور اللہ کا شکر ہے کہ بڑے قلیل عرصے میں ہم نے اس میں جو ملزم ہے, جو مین ملزم ہے, اس کو گرفتار کر لیا ہے. مزید تفتیش اس میں جو ہے وہ جاری ہے اور انشاءاللہ اس میں یہ ہوگا کہ ہم جو بھی جتنے بھی فردر تفتیش میں مراحل ہیں جس میں ڈی این اے ایویڈنس ہے, باقی شہادتیں ہیں, وہ ساری کی ساری اکٹھی کر کے وی ول میک اے گڈ کیس. ہاں, میں یہ بھی یہ کہنا چاہوں گا اس میں کہ یہ بھی بڑی ایک المناک بات ہے کہ جو ملزم ہے, مین ملزم, وہ بذات خود انڈر ایج ہے. تو لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جو پولیس کا جو کام ہے جہاں تک وہ اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے. اس کے اندر 2 ملزمان جو تھے وہ پولیس نے اسی روز گرفتار کر لیے تھے جب مقدمہ درج ہوا تھا, حراست میں لے لیے تھے. تو ان میں سے ایک, جس طرح بتا رہے ہیں کہ بچہ جو پکڑا تھا پولیس نے وہ مین کلپریٹ ہے, تو دوسرے کا کیا کردار ہے جو دوسرا ایک اس کے ساتھ پکڑا گیا تھا؟ دیکھیں, ابھی چونکہ تفتیش جاری ہے, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کنائیونس کسی کی اعماء یا جرم چھپانے کی کوشش, اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ تعزیرات پاکستان کے تحت ایک بذات خود ایک جرم ہے. تو چونکہ ایک بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تمام پہلوؤں سے تفتیش ہو اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز رہ نہ جائے جو ہماری نظر میں نہ آئے. اچھا کیپٹن صاحب, یہ بھی بتائیے گا, جیسے جو غریب فیملی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے بچے کی لاش کو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لاہور میں لے کے پھرا گیا اور کوشش کی گئی کہ لاش کو لاہور میں ڈسپوز آف کر دیا جائے اور یہ اپنے آبائی گاؤں تک نہ پہنچ سکے. اس کی کیا وجہ تھی اور اس جن لوگوں کو وہ نامینیٹ کر رہے ہیں ان کو کس طرح سے اس کیس کے اندر فکس کیا جا سکتا ہے؟ جی, اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ورثاء ہیں بچے کے, ان کی یہ ایلیگیشن ہے کہ اس میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جرم کو چھپانے کی کوشش کی. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تمام پہلوؤں سے اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ جاری ہے اور اس جرم میں جس کا جو کردار ہے انشاءاللہ وہ سامنے بھی آئے گا اور اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ چالان بھی کیا جائے. سیف سٹی اتھارٹی اور بہت سے ہمارے سی سی ٹی وی نجی سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں, وہاں سے تو فوٹیجز لینا بہت آسان کام ہے کہ کیا یہ لاہور کے اندر اتنا عرصہ رہے. لاہور کے ایگزٹ جو ہیں وہاں پہ بھی سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں, وہاں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. اس چیز کو تو رول آؤٹ فوری طور پہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا یا نہیں کیا. جی, آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں, اور یہ تمام جو ہمارے پاس تفتیش کے سورسز ہیں جن میں سیف سٹی کے کیمراز موجود ہیں, اس کے علاوہ بہت سے پرائیویٹ سی سی ٹی وی کیمز موجود ہیں, ڈی این اے ایویڈنس ہے جو کہ ہم نے موقع سے کرائم سین سے کلیکٹ کی ہوئی ہے, اس میں پریزنس کتنے لوگ تھے موجود تھے, کافی حد تک ہم بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو اسرٹن کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ ابھی میں نے عرض کیا کہ کیس چونکہ زیر تفتیش ہے تو میں اس کی بہت زیادہ جزیات میں نہیں جا پاؤں. جیسے آپ نے کہا کہ بچہ جو ہے وہ چھوٹی عمر کا ہے, تو یہ اس کو کیسے جوونائل اگر کوئی ہو ملزم تو اس کو کس طرح سے کیس لے کے چلا جاتا ہے, کیسے جی سزا؟ اس کے لیے لا موجود ہے جی, جوونائل اوفینڈرز کے لیے قانون موجود ہے اور اسی قانون کے مطابق جو ہے ان کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں. لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے بڑھتے ہوئے واقعات جو ہیں یہ مائنرز کے ساتھ, ان کی جب آپ لوگ اپنا انالیسس کرتے ہیں, اپنے بورڈ وغیرہ بیٹھتے ہیں, کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں, کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے بچوں کے ساتھ واقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, اس میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو, جو معاشرے میں اسٹیک ہولڈرز ہیں
جن میں والدین ہیں، جن میں استاد ہیں، جن میں سول سوسائٹی ہے، جن میں پولیس ہے، جن میں تمام تر گورننس کے سٹرکچرز ہیں. میرے خیال میں چونکہ یہ ایشو جو ہے یہ ایک بیسیکلی ایک سوشل ایشو ہے، تو ان سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ سوچنا چاہیے. بہت شکریہ. ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کی آپ نے گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ جو ملزم ہے اس کو ڈی این اے وغیرہ جو ہے وہ ابتدائی طور پہ میچ کر گیا، باقاعدہ باقی جو فرانسک رپورٹس ہیں ان کے آنے کا انتظار ہے، لیکن پولیس کی جانب سے اپنی تفتیش کے اندر یہ چیز جو ہے وہ کلیئر کر لیا گیا ہے کہ بچہ جو ہے اسی نے علمداد کو زیادتی کے بعد قتل کیا تھا. اور ان کا کہنا ہے کہ باقی جو ملزمان جو اس کی بچے کی لاش کو ڈسپوز آف لاہور میں ہی کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، ان کے حوالے سے بھی ایویڈنسز جو ہیں وہ کلیکٹ کیے جا رہے ہیں، اور جیسی وہ ایویڈنسز موصول ہوں گے اس کے بعد ان لوگوں کو بھی قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا دلوائی جائے گی. جو جرم ہوا ہے، خاص طور پر جو ان کو ماں کو انڈیوس کرتے رہے ہیں کہ بچے کو کہیں پھینک دیں، نالے میں پھینک دیں یا کہیں بھی کر لیں، ان کی حد تک تو یہ ضروری ہے کہ ان کو وہ اس جرم میں شریک تھے، تو 109 میں ان کو اکمپلس اس جرم میں کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو بھی جس نے بھی یہ جرم کیا ہے اس کے ساتھ وہ جرم میں شریک ہے. ظاہری بات ہے اسی وجہ سے وہ یہاں مجرم کو، یہ ملزم کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں وہ اس جرم کا مکمل طور پہ حصہ تھے، تاکہ وہ چاہ رہے تھے کہ اگر اس کی ایف آئی آر ہی نہ ہو، چھوٹے بچے کی لاش کو اسی طرح دفنا دیا جائے یا پھینک دیا جائے. تو اب یہ دوسرا رخ بھی اس کا آتا ہے کہ اخلاقیات کی عکاسی دیکھ لیں کہ ایک بچہ جو فوت ہو گیا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی لاش کو پھینک دیا جائے. یہ بھی اٹ سیلف ایک جو ہماری جو سوسائٹی کا ایک جو ٹریجک فیکٹ ہے کہ کہاں تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. اور خاص طور پہ یہ تو بڑی ہینیس اوفینس ہوا ہے بچے کی ہے جو ہے وہ صرف 2 سال ہے. تو اس میں تو اس کیس کو پرٹیکولرلی ایک ایگزامپلری کیس بنا کے اس پر آگے چلنا چاہیے، اور اسپیڈی ٹرائل کر کے جس طرح زینب کیس میں بھی ہوا قصور والے میں، اس طرح کے چند کیسز میں کیا جائے گا فوری طور پہ. تو اس کے بعد ہی پھر یہ چیزیں جو ہے ان پر کوشش کی جائے گی کہ کسی حد تک یہ چیزیں کنٹرول ہو سکیں. سینئر ماہر قانون رانا انتظار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح سے ابھی ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے گفتگو ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کم عمر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے زیادتی کی ہے اور یہ چیز ثابت ہو گئی ہے. تو اس کو قانون کیسے دیکھتا ہے، اس کے خلاف کون کون سی جو سزائیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اور ان کے لیے کیونکہ ایک جوونائل ایکٹ علیحدہ سے بنا ہے وہ ان کم عمر بچوں کے حوالے سے کیا کہتا ہے، یہ تمام چیزیں جانیں گے. اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ملزمان جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ بچے کی لاش کو شہر میں لے کے پھرتے رہے اور اس کی ماں کو اس چیز کے اوپر راغب کرتے رہے کہ بچے کی لاش کو کسی دریا میں، کسی نالے میں یا کہیں ویرانے میں دفنا دیں اور اس کیس کو ختم کر دیں، ان کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے، یہ تمام چیزیں جانیں گے. رانا صاحب، ایک تو وقت کے لیے بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی بچہ یعنی ماں گھر جاتی ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ تقریباً مرنے کے قریب ہے، وہ اسپتال لے جاتی ہے لیکن وہ اس کی جو ایکشن ہے وہ بے سود رہتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اس کے بعد قانون حرکت میں آتا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے گا وہ لوگ جنہوں نے بچے کو اس سارے واقعے کو چھپانے کی کوشش کی، بچے کے ساتھ جو وقوع پیش آیا، وہ کس سزا کے حقدار ہیں، قانون ان کے متعلق کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو اگر بچے کو وہ ہاسپٹل لے کے گئے ہیں تو یہاں پر ہم چلے قانون تو نہیں کہہ سکتے، مگر ہاسپٹل کے جو سٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، ان کو تو چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی جو یہ پولیس کیس ہے تو وہیں پر یہ ان کی نااہلی ہے اس حد تک. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں باقی قانونی انہوں نے جرم نہیں کیا، مگر نااہلی ہے کہ یہ جو ہے نیگلیجنس بہت زیادہ ہے جو ہے ہیلتھ سٹاف کی. اس کے بعد یہ ہے کہ جو جرم ہوا ہے، خاص طور پر جو ان کو ماں کو انڈیوس کرتے رہے ہیں کہ بچے کو کہیں پھینک دیں، نالے میں پھینک دیں یا کہیں بھی کر لیں،
ان کی حد تک تو یہ ضروری ہے کہ ان کو وہ اس جرم میں شریک تھے، تو 109 میں ان کو اکمپلس اس جرم میں کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو بھی جس نے بھی یہ جرم کیا ہے اس کے ساتھ وہ جرم میں شریک تھے. ظاہری بات ہے اسی وجہ سے وہ یہاں مجرم کو یا ملزم کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں وہ اس جرم کا مکمل طور پہ حصہ تھے، تاکہ وہ چاہ رہے تھے کہ اگر اس کی FIR ہی نہ ہو، چھوٹے بچے کی لاش کو اسی طرح دفنا دیا جائے یا پھینک دیا جائے. تو اب یہ دوسرا رخ بھی اس کا آتا ہے کہ اخلاقیات کی عکاسی دیکھ لیں کہ ایک بچہ جو فوت ہو گیا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی لاش کو پھینک دیا جائے. یہ بھی اٹ سیلف ایک جو ہماری جو سوسائٹی کا ایک جو ٹریجک فیکٹ ہے کہ کہاں تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. اور خاص طور پہ یہ تو بڑی ہینیس اوفینس ہوا ہے بچے کی ایج جو ہے وہ صرف 2 سال ہے. تو اس میں تو اس کیس کو پرٹیکولرلی ایک ایگزامپلری کیس بنا کے اس پر آگے چلنا چاہیے اور اسپیڈی ٹرائل کر کے جس طرح زینب کیس میں بھی ہوا قصور والے میں اس طرح کے چند کیسز میں کیا جائے گا فوری طور پہ. تو اس کے بعد ہی پھر یہ چیزیں جو ہے ان پر کوشش کی جائے گی کہ کسی حد تک یہ چیزیں کنٹرول ہو سکیں. رانا صاحب اس کے اندر جو دوسرا بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو بچہ فوت ہوا ہے یعنی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ فوت ہوا ہے اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے کی عمر بھی پولیس کے مطابق کم ہے، وہ بھی 15-16 سال اس کی پولیس عمر بتاتی ہے. اس کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جوونائل ایکٹ موجود ہے مگر اس میں یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے ان کو بالکل جرم سے جو ہے وہ فارغ کر دے. اس کا صرف یہ ہے کہ ڈیتھ پینلٹی اس کی جو ہے اگر اس صورت میں ہوتی ہے تو اس کی جو کوانٹم آف پنشمنٹ ہے وہ کم ہو جائے گا، مگر پنشمنٹ اپنی جگہ برقرار رہے گی. مگر ہمیں اس کیس میں ایک اور چیز بھی دیکھنی ہے کہ خاص طور پہ جو FIR ہے اس میں ایویڈنس کوئی نہیں ہے کہ جس نے بھی اس جرم کو ہوتے دیکھا ہے. اب جو ہے اس کا فرینزک دیکھنا پڑے گا پرٹیکولرلی اس کیس میں کہ وہ بچے کے جو ہے وہ جو اس کا فرینزک پراپرلی پولیس نے SSP صاحب کہتے ہیں کہ DNA جو ہے وہ میچ کر گیا ہے. DNA میچ کر گیا تو یہی ایک کریڈیبل ایویڈنس تھی جو میں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا. کریڈیبل ایویڈنس اب خاص طور پہ جو کیونکہ اس میں ہمیں ایک اور دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ ایک تھے یا ایک سے زیادہ تھے جو اس کو بچانے کی بھی کوشش کرتے رہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خاص طور پہ اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نااہلی ہے، مگر یہ ہے کہ ماں ٹرسٹ کر کے بچہ کسی کو چھوڑ دی گئی. تو بچے کو چھوڑنے سے پہلے آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بچہ آپ کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. خاص طور پہ اس کو کہ جب پرٹیکولرلی کوئی فیمیل نہیں ہے یا کوئی فیملی ممبر کلوز نہیں ہے تو اس پر بھی ہمیں آئندہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے ماں باپ کو بھی چاہیے جو بھی صورتحال ہو. اگر 2 سال کا بچہ وہ کام پہ بھی جا رہی تو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں آپ، تو وہاں پر آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے تاکہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے. صرف کلیئرٹی آف مائنڈ کے لیے اگر کوئی جوونائل جو 18 سال سے کم ہے وہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے اندر اس کے 18 سال تک کے ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، دوبارہ سے پھر کیس ہوتا ہے یا ابھی اس کا کیس ٹرائل ایٹ دی ٹائم آف اکرنس اس کی جو عمر ہے ایٹ دی ٹائم آف اکرنس جو اس کی ایج ہے اس کے 18 سال کا ویٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جس وقت اس نے وہ جرم کیا ہے اس وقت اس کی عمر کیا تھی، کیونکہ وہ جوونائل تھا، ایڈلٹ نہیں تھا، تو اس وقت کا دیکھا جائے گا، اس کا یہ ویٹ نہیں کیا جائے گا. اور جوونائل ایکٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو بچہ جس نے یعنی جو بھی کیا ہے جرم کیا ہے اس کو ڈیتھ پینلٹی نہیں ہوگی یا میکسیمم پینلٹی. میں نے وہی کہا ہے کہ جو بھی جرم ہوگا جو اس کا کوانٹم ہے اس کی پنشمنٹ کا اس میں اس کے جوونائل ہونے کی وجہ سے اس میں تھوڑی بہت جو ہے ڈیفیشنسی. اور ان کے علیحدہ رکھا جاتا ہے ان کو یا دیکھیں جو لا بنا ہے وہ تو یہی ہے، مگر جو ہمارا پریکٹیکل یا فزیبل ہے وہ ایسا نہیں ہے. ہماری وہ اس کے لیے تو یہ بھی ہے کہ جیلز بھی الگ ہوں یا وہ، مگر انہیں رکھا بھی سیم جگہ ہی جاتا ہے. مگر صرف یہ ہے کہ جو ہمارا پریکٹیکلی ایک چیز چل رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس میں عدالتوں میں جو مائنر ریلیف مل جاتا ہے، مگر کیونکہ یہاں پر اس کی جو ہے ڈیتھ کیس ہے تو یہاں پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جو ریلیف ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس کی ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے. مگر میکسیمم صرف یہ کہ ڈیتھ پینلٹی جو ہے اس سے بچ سکتے ہیں. اب اس میں کیونکہ ان کے پاس سول ایویڈنس ہے، DNA کی اوکولر ایویڈنس ان کے پاس کوئی اویلیبل نہیں ہے، مگر یہ بھی کریڈیبل ایویڈنس ہے اور یہ سب سے امپورٹنٹ ایویڈنس ہے پرٹیکولرلی اس نیو ایرا میں 21st سینچری میں. تو اس کے مطابق ہے. بہرحال خاص طور پر اب گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور باقی بھی کہ اس طرح کے معاملات کو جو ہے اس کو ہمیں فرسٹ پرائورٹی پر رکھ کر تاکہ اس طرح کے معاملات خاص طور پہ بچوں کے ساتھ جو اس طرح کے جرم ہو رہے ہیں ان کو آئندہ روکنے کے لیے اس پر ہمیں کوئی ڈراسٹک سٹیپس لینے پڑیں گے، کیونکہ بیک ٹو بیک ایونٹس ہو رہے ہیں اور سزائیں بھی ہو رہی ہیں. چند کیسوں میں انہوں نے ایگزامپل دیا مگر یہ چیزیں روک نہیں رہی ہیں.
رانا صاحب ہم اکثر اس طرح کے کیسز کے اندر سنتے ہیں کہ ورثہ جو ہیں وہ صلح کر لیتے ہیں اور یا اس کے بدلے دیت لے لیتے ہیں اور معاملہ ختم کر دیتے ہیں. ابھی جب میں نے آج بچے کے ورثہ سے گفتگو کی تو ان کا کہنا تھا کہ پولیس ان کے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ اتنا کیس کو پرسو کر رہے ہیں, ہماری اتنی محنت کر رہے ہیں اور الٹیمیٹلی آپ لوگوں نے صلح کر لینی ہے تو اتنی ایکسرسائز کا فائدہ نہیں. کیا پولیس کی یہ ڈومین ہے کہ پولیس سے کسی مدعی کو یہ کہے کہ آپ نے بعد میں تو صلح ہی کر لینی تو آپ یہ سارے ہم سے پریکٹس کیوں کروا رہے ہیں؟ دیکھیے, پولیس کا ادارہ پاکستان میں بنایا گیا ہے یا کسی بھی ملک میں ہوتا ہے, امن و امان انہوں نے مینٹین کرنا ہے, یا جو لوگ جو قانون ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہیں ان کو سزائیں دلانی ہے, پکڑ کے جیل میں ڈالنا. پولیس کا یہ کام نہیں انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہوتا ہے. وہ ورثہ کا رائٹ ہے, وہ اسلام بھی انہیں اجازت دیتا ہے, وہ پاکستان کا قانون بھی انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ صلح کر سکتے ہیں. مگر کیونکہ نارملی کیسز میں ایسا ہوتا ہے, اور وہ ہوتا بھی پولیس کی وجہ سے, کیونکہ وہ لوگوں کو اتنی زیادہ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے, ایک لانگ لاسٹنگ سچویشن میں جانا پڑتا ہے, پھر پیسے خرچنے پڑتے ہیں, وہ جو ہماری اپنی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی پہ, اس کے بعد یہ ہم عدالتوں میں آ کے بھی انہیں ایک لامتناہی سلسلے میں جانا پڑتا ہے. تو اس لیے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خاص طور پہ ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے ہم ایک چیز سمجھتے ہیں کہ بس یار وہ جو مرنے والا تھا مر گیا, ٹھیک ہے, تو بس اس کی لکھی ایسی تھی, ہم نے یہ جو ایک بنا لیا ہوا ہے ٹرینڈ, اس کی وجہ سے پھر ہم نارملی یہ ہے کہ خاص طور پہ جہاں پہ وہ پرسنل اینمیٹیز نہیں ہیں وہاں پہ لوگ جو ہیں صلح کر لیتے ہیں. اور خاص طور پہ جو اس کا اوورآل کتنا نقصان ہوتا ہے اس کا اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو معاشرے کو بہت نقصان ہوتا ہے, کیونکہ پھر اب یہ لڑکا اگر یہاں پہ پیسے دے کے چھوٹ جاتا ہے تو وہ ریپیٹیشن آف کرائم کرے گا. اگر اسی کو پھانسی ہو جاتی ہے, سزا ہو جاتی ہے, تو جو اس کے ارد گرد کی لوگ بھی ہیں انہیں بھی اس سے جو ہے تنبیہ ہوگی کہ اس طرح کا جرم کرنے سے وہ دیکھو ابھی جیل میں ہے, وہ اس کو ریپیٹیشن نہیں کریں گے. مگر یہ ہے کہ جب اس طرح کے جرم سے ملزم چھوٹ جاتا ہے تو وہ ریپیٹیشن آف کرائم کرتا ہے, اور یہ ہر ہینیس کرائم کے اوپر میرا خیال ہے امپلیمنٹ ہوتا ہے. وہ چاہے سزا ہو, تھوڑی بھی سزا ہو, مگر جب ملزم کو پتہ ہو کہ اس نے چھوٹنا نہیں ہے تو وہ پھر ریپیٹیشن آف کرائم نہیں ہوتی, یا دوسروں کے لیے بھی ایگزامپل رہی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے قانون رانا انتظار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے سب سے پہلے ورثہ کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ ان کے بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی اور پھر ان کو اس چیز کے اوپر فورس کیا گیا کہ وہ بچے کی لاش کو یہاں پر ہی ڈسپوز آف کر دیں, لیکن بچے کی کا جو قتل تھا وہ چھپنا نہیں تھا اور اس کو انصاف ملنا تھا. تدفین کے ٹائم کسی رشتہ دار نے دیکھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی, مقدمہ درج کیا گیا, 2 بندوں کو حراست میں لیا گیا, اور اب ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بچے کا یعنی مرنے والے بچے کا ملزم کے ساتھ DNA میچ کر گیا اور اس کو قانون کے مطابق سزا دی جا رہی ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے بچے کی لاش کو لاہور میں پھرایا اور اس کے ورثہ کو اس چیز کے اوپر راغب کرتے رہے کہ وہ کارروائی نہ کریں, ان کے لیے بھی شکنجہ جو ہے وہ کسا جا رہا ہے. جبکہ رانا انتظار صاحب نے فرمایا کہ اگر اس طرح کے ملزمان کو سزا ملنی شروع ہو جائے اور ایک دفعہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے تو آئندہ کوئی بھی اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے 100 بار ضرور سوچے گا. آج کے پروگرام سے ٹیم جرم انجام اور اپنے میزبان عمر جاوید کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.